لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 22واں ماہ رمضان کا دن ہے اور ہماری تقریر بھی آج 22ویں ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے دیرینہ دوست اور ہمارے محسن ڈاکٹر ابراہیم عیسیٰ، جو ایک کارڈیولوجسٹ ہیں، بہترین کامیاب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے مرحومین کے لیے آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. پروردگار عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. انشاءاللہ آخر کلام میں ان کے حق میں دعا بھی کرائیں گے اور فاتحہ بھی پڑھوائیں گے. تو آج ماشاءاللہ سے شب 23 ماہ رمضان ہے اور 4 دن آپ حضرات نے اپنے مولا کا غم منایا، اعمال کیے شب 19 اور شب 21 کے. مولا کو پرسہ دیا، شہزادی کو پرسہ دیا اور امام زمانہ علیہ السلام کو آپ نے پرسہ دیا. میری دعا ہے پروردگار عالم قیامت کے دن ہم سب کا نام عزاداران سید الشہداء، عزاداران علی اور آل علی میں لکھا جائے. آج اعمال شب قدر ہے، بے حد فضیلت ہے اس رات کی. خود پروردگار عالم سورہ انا انزلنا میں فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب خود اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو وہ رات شب قدر کون سی رات ہے، اور بھی فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے وہ رات جو شب قدر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ملائکہ اور روح الامین امر الہی لے کر کے آسمان سے بارگاہ رب العزت اس زمین کے اوپر آتے ہیں. آتے کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس. ادھر رسول اللہ کے پاس آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 14 سال پہلے انتقال کر گئے، تو پھر اب کہاں آتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کوئی اولو الامر ہے جس کے پاس امر الہی لے کر کے آتے ہیں. آج اولو الامر حضرت حجت علیہ السلام ہے. ہماری جہالت کا بھی اعلان قرآن نے کر دیا. تم کیا جانو لیلۃ القدر؟ جب ایک رات کے لیے تم نہیں جان سکتے تو پورا قرآن کیا جانو گے بدبختو؟ تم کیا جانو سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ ایک رات کے بارے میں جب تمہیں نہیں معلوم ہے تو پوری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی 23 سالہ تبلیغی زندگی اور اس کے بعد میں ائمہ علیہ السلام کی زندگی، تم کیا جانو؟ تم تو ایک سے ایک جاہل آدمی ہو، اجہل المحض. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو تم تو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون میں ہو. بہرحال اب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس کو میں نے آج عنوان سخن قرار دیا، چند روز رہ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ آج 22 ہو گئی ہے اور 7 یا 8 دن اور رہ گئے، ایک ہفتے کی بات ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 104.
کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی اچھائیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پائے ہوئے ہیں۔ کون لوگ؟ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ صرف مولویوں کا کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں ہے، ہر فرد کا اور اس کے دائرے اختیار کے اعتبار سے جو ہے اس کی ڈیوٹی معین ہوتی ہے۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں گے تو ایک وقت کے اندر 40 انبیاء رہے ہیں۔ بہت سے انبیاء ایسے تھے ان کا دائرہ تبلیغ جو تھا صرف ان کے گھر تک محدود تھا، بہت سے ایسے تھے جو اپنے خانوادے تک محدود تھا، پھر آگے کوئی ایک قریے تک، کوئی ایک شہر تک، اور کوئی پورے ملک کے لیے اور کوئی پوری دنیا کے لیے۔ یہ ان کا دائرہ اختیار تھا۔ آپ کے لیے بھی آپ بھی مبلغ ہیں، آپ بھی امر بالمعروف کریں، آپ بھی نہیں عن المنکر کریں، اور کہیں نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں پر، اپنے بیوی پر، جہاں تک آپ کا اختیار چلتا ہے۔ جن کے لیے آپ بود و باش کا اہتمام کرتے ہیں ان کے درمیان تو آپ جو ہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں۔ جو آپ کے لخت دل ہیں، جو آپ کے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، جن کے خرچے آپ بھاری خرچے آپ برداشت کرتے ہیں، ان کو تو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کو تو نصیحت کر سکتے ہیں، یا ان کو بھی نہیں کر سکتے؟ ہر کام جو ہے مولوی کے ذمہ ڈال دو اور پھر مولوی کی برائی بھی کرو؟ بھیا مولوی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے، مولوی سے ممبر سے حکم بیان کر دے گا، اس سے آگے کچھ نہیں کرے گا۔ ہمیں اچھا بننا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہمیں برائی چھوڑنی ہے اور اب چھڑوانی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ سب سے پہلے اپنے قبیلے والوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو۔ رسول اللہ نے جب پہلی دعوت کی ہے اسلام کی، دعوت ذو العشیرہ، کن کو بلایا؟ تمام مکے والوں کو نہیں، بنی قریش کو، بنی ہاشم کو۔ ہر نیکی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ انسان خود بن جائے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بنا لے۔ اگر ہر شخص اس ڈیوٹی کو انجام دے تو آپ دیکھیے خود بخود قافلہ بنتا چلا جائے گا، خود بخود ہدایت کا چراغ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ کسی بھی ایک برائی کو لے لیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک امتی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں اور 3 گناہ ایسے ہیں جو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھا، وحدانیت کا کلمہ پڑھا، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی، سب کچھ کرتا ہوں، مگر مجھ میں 3 برائی ایسے ہیں جو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ اچھا بھائی، وہ کیا کیا برائی ہیں؟ کہا ایک تو زنا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مجھے لذت ملتی ہے۔ اچھا، ایک شراب نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اب وہ میرا جزو بدن ہو گیا، وہ میری غذا ہے، اور ایک جھوٹ نہیں چھوڑ، اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، لگائی بجھائی کرنا مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ میرے لیے حکم فرمائے، تو آپ نے فرمایا پھر تو مسلمان کہے گا، میرے پاس آیا کہے کے لیے؟ جب تو یہ 3 چیزیں نہیں چھوڑ سکتا ہے، اپنے کو مسلمان بھی کہتا، میرے پاس آیا کہے کے لیے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں گے تو میں تینوں تو نہیں چھوڑوں گا، البتہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک گناہ چھوڑ دوں گا، 100% آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے ایک گناہ بتا دے تاکہ میں یہ کہلا سکوں میں نے رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا۔ آپ ایک گناہ مجھے بتا دیجئے، میں وہ چھوڑ دوں گا، وہ ترک کر دوں گا۔
تاکہ آپ کے اطاعت گزار بندوں میں شمار ہو سکوں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا واقعی چھوڑ دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں چھوڑ دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کر، میں تجھے شراب کے لیے منع نہیں کرتا، زنا کے لیے منع نہیں کرتا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے وعدہ، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ان کا جاؤ۔ حضور مسکرائے، رخصت کر دیا۔ اب وہ اگلے دن گیا، اس نے شراب پی، اور اب وہ رسول اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ تو سوچنے لگا کہ جب میں رسول اللہ کا سامنا کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو نے شراب پی؟ تو میں کہوں گا نہیں، جھوٹ بولوں گا، جبکہ میں وعدہ کر کے آؤں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لہذا اس نے شراب سے وہ رک گیا کہ رسول اللہ کا سامنا ہوگا، اگر وہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا میں نے نہیں پی، تو یہ جھوٹ ہوگا، حالانکہ میں نے پی۔ لہذا نہیں، رک گیا۔ شب آئی، رات کو ایک خاتون مل گئی اسے، اب اس نے برائی کرنا چاہیے، زنا کا مرتکب ہونا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ کل رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، ہر روز ملاقات ہوتی، مدینے میں رہتے ہیں، کل اگر ملاقات ہو گئی رسول اللہ سے، انہوں نے پوچھا تو نے زنا تو نہیں کیا؟ تو میں کیا کہوں گا نہیں کیا، حالانکہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، مگر جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ وہ اس سے بھی لکھ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا اس سے تو نے شراب پی؟ یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں پی۔ کیوں نہیں پی؟ بولے کہ میں پی لیتا، آپ کے سامنے آ کے میں کہتا، آپ کے سامنے تو جرأت نہیں کر سکتا میں کہتا کہ میں نے پی ہے، اس لیے میں جھوٹ بولتا آپ کے سامنے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو آپ نے دعا دی۔ پھر آپ نے پوچھا تم نے زنا کیا؟ بولے نہیں۔ کہا کیوں نہیں کیا؟ تم تو کہتے تمہیں لذت ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ اگر میں کر لیتا خاتون بھی مل گئی تھی مجھے، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا سامنا ہوگا اور میں آپ کے سامنے سچ نہیں بول سکتا، جھوٹ ہی بولوں گا، اور آپ سے میں نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے دونوں چیزیں، ایک جھوٹ کے ذریعے، جھوٹ عظیم گناہ ہے، اس سے بدتر گناہ شراب پینا، یہ سب وہ ہیں، مگر آپ دیکھیے رسول اللہ نے ایک عہد لیا، ایسا نسخہ بتایا جھوٹ کا کہ جھوٹ چھوڑ گئے تو اس کی شراب کی عادت بھی چھوٹ گئی، زنا کی عادت بھی چھوٹ گئی، اور ایک مومن صالح ہو گیا۔ آپ ڈنڈے کے زور پہ تبلیغ نہیں کر سکتے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے۔ اگر وہ منہ کے اوپر جو ہے ماسک لگاتا ہے تو اس مرض کی وجہ سے لگاتا ہے، مریض کی وجہ سے نہیں لگاتا۔ نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ کلر دیکھا جاتا ہے، نہ نیشنلٹی دیکھی جاتی ہے، نہ زبان دیکھی جاتی ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا ایک ہی مذہب ہے، بیماری کا علاج کرنا۔ ایسے ہی مبلغ کا بھی ایک ہی مذہب ہے، ہر برائی سے انسان کو بچانا۔ تو میرے عزیزو، آپ ہر شخص مبلغ بن سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ سے مراد کیا ہے؟ یقیناً ایک گروہ ہونا چاہیے، اور بھی اس کے بعد کی بھی آیتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر یہ کہ اپنی حد تک کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ شرابی بن جائے؟ معاذ اللہ۔ کیا آپ چاہیں گے آپ کا بچہ ڈرگ پینے لگے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے جوا کھیلنے لگے؟ کیا آپ چاہیں گے آپ کا بچہ تباہ و برباد ہو جائے؟ کبھی نہیں چاہیں گے۔ جب نہیں چاہیں گے تو آپ اپنے بچے کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچے کے لیے یہ کریں گے، اور آپ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ایسے دوستوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہیں جو ان کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، جن کا کردار اچھا نہیں ہے، جن کا عمل اچھا نہیں ہے، اور آپ بچوں کو اپنے نصیحت کرتے ہیں، ان بچوں کے پاس بیٹھو جو تعلیم میں بہت اچھے ہیں، اخلاق میں بہت اچھے ہیں، پڑھنے میں بہت اچھے ہیں۔ یہ تو ہر شخص کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو اب آپ اسی لحاظ سے اگر آپ نے ڈیوٹی کر لی تو آپ یہ کسی کو بھی ایک نشانہ بنا لیں کہ فلاں شخص برائی پہ چل رہا ہے، اس کو میں سیدھا کروں گا۔ اور اب اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر آپ یہ سوچیں، آپ نے اگر خلوص دل سے ارادہ کر لیا تو آپ کے امکان میں نہیں ہے، یہ کام بھی اللہ آپ سے لے گا، اللہ کرائے گا۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ کی تائید نہ ہو،
کوئی بھی بندہ کوئی کام انجام دے ہی نہیں سکتا. تبلیغ بھی وہ کار عظیم ہے جو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور اللہ ہی انتظام کرتا ہے. ورنہ کیا وجہ تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری خلافت کے اوپر متمکن، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر تبلیغ کرنے کا اعلان کرنا چاہا، پروردگار عالم نے روک دیا. اے میرے رسول ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. ہر مرتبہ بار بار رسول کہہ رہے تھے پروردگار مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے. مجھے کہا ٹھہرے رہو، ٹھہرے رہو، ٹھہرے رہو. اس لیے کہ جب تک کوئی تمہارا گواہ نہ آ جائے تو تمہاری آواز جو ہے اس صحرا میں پھیل کے رہ جائے گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اتنا انتظار کرایا کہ کعبے میں اللہ کا نمائندہ مولا علی ابن ابی طالب کی شکل میں پیدا ہوا. مولود کعبہ آ گئے اور جب وہ 13 سال کے ہو گئے یا 10 سال کے ہو گئے، آپ سمجھے کہ بڑے مختلف روایات ہیں، جب وہ 10 سال کے ہو گئے تب حکم ملا کہ اب تم تبلیغ کرو. کیوں؟ کہ جب رسول اللہ کوئی آواز کہے تو کوئی ایک معین، مددگار، ساتھی، گواہی دینے والا، ان کا تعاون کرنے والا ہونا چاہیے، چاہے وہ بچے کی شکل میں کیوں نہ ہو. یہ نظام الہی ہے. اور اب جب تبلیغ کا میدان شروع ہوا تو کون سا ایسا موقع ہے جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان میں نہ آئے ہوں؟ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے تو اس موقع پہ کیا ہوا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی نے بڑے تم طراق سے جو ہے وہ اپنی کتاب الفاروق کے اندر لکھ دیا کہ ہاں جب پہلی دعوت اسلام کی ہوئی ہے تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ فلاں اسلام لایا، فلاں اسلام لایا، فلاں اسلام لایا. اور علی ابن ابی طالب جو ہے ان کا بچپنا تھا اور پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں اور قد بھی چھوٹا تھا اور یہ تھا وہ تھا اور وہ اسلام لائے. اور یہ عمر وہ ہوتی ہے جس عمر کے اندر کوئی یعنی یقینی کیفیت نہیں ہوتی بچوں کی عمر کے اعتبار سے. ہاں بے شک آپ نے صحیح لکھا ہے، بچوں کی یہ عمریں جو ہیں ایسی ہوتی ہے کہ جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کون سے بچے ہیں؟ وہ بچے جو میرے اور آپ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، عام بچے. یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ کے رسول کا ناصر بن کر کے آیا ہے، مددگار بن کے آیا ہے، گواہ بن کے آیا ہے، معین و مددگار بن کے آیا ہے. میرے اور آپ کے بچے تو پیدا ہونے کے بعد میں روتے ہیں بھوکے. یہ روئے نہیں ہیں، آنکھیں نہیں کھولی اس لیے کہ بت بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے اتنا عقل و شعور دے کے بھیجا ہے. خود ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے جب خانہ کعبہ کے اندر آپ تشریف لے گئے اور سارے بت منہ کے بل گر گئے تو شکم پہ ہاتھ رکھ کے جناب فاطمہ بنت حسن نے فرمایا اے مولود ابھی تو اس دنیا کے اندر نہیں آیا. جب تیری وحدت کا یہ عالم ہے، جب اللہ کے اوپر یقین کا تیرا یہ عالم ہے، تو جب دنیا میں آئے گا تو کیا عالم ہوگا. اور جب آغوش رسالت میں آئے تو توریت کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ رسول اللہ سے سند لی یا نہیں؟ اور پہلی غذا رسول اللہ کے زبان مبارک سے آپ نے جو ہے وہ رزق لیا کہ نہیں لیا؟ اور آپ ان کو عام بچے سمجھ رہے ہیں. کون سا ایسا موقع ہے جہاں علی ابن ابی طالب نے مقابلہ نہ کیا ہو؟ بہرحال میں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دقیقہ تبلیغ کا اٹھا نہیں رکھا. اسی طریقے سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی حین حیات کے اندر کوئی طریقہ تبلیغ کا اٹھا نہیں رکھا. 200 دشمن ہو، جان کا دشمن ہو، مال کا دشمن ہو، قبیلے کا دشمن ہو، خاندان کا دشمن ہو، ہر ایک کی مدد کرنا اپنا شعار بنایا. اپنے نفس کو کبھی شامل نہیں کیا. آج ہمارا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے تو ہم خواہش کرتے ہیں بھرے مجمع کے اندر اس کو ذلیل کرتے ہیں. لیکن ممبر ہمارے پاس ہے، زبان ہمارے پاس ہے، لوگ ہماری بات کا یقین کریں گے. اگر کوئی ہمارا مخالف ہو گیا تو ہم ممبر سے اس کو وہ لتاڑیں گے، وہ لتڑ لگائیں گے، وہ ہم اس کو سنائیں گے کہ وہ شرم سے سر جھک جائے، لوگوں کی نظریں اس کی طرف جائے. نہیں، ہرگز ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جو اپنے مومن کے گناہ کو معاف کر دے، مومن کی خطا کو معاف کر دے. معاف کرنے والے کا درجہ کہیں بلند ہے.
اگر کسی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کے حق کو مار لیا ہے، آپ کو کیا ہے، تو آپ کو اتنا بڑا ہونا چاہیے رتبے میں کہ آپ معاف کر دیں۔ اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، اور وہ کہے جی میں نے معاف کر دیا۔ جی نہیں، آپ میں قوت و طاقت ہو۔ اسی لیے اللہ قہار بھی ہے، ملکوت السماوات بھی ہے، موت بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ معاف کر دے تو اس سے بڑا فضل و کرم کیا ہوگا؟ اس کا حق ہے یہ، میرا آپ کا کیا ہے؟ تو اگر ہم اتنی ہمدردی اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے مومن کے لیے نہیں رکھتے کہ ہم ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں، اور اس صورت سے معاف کریں کہ اگر ہم اپنے مومن بھائی کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ آج شب قدر ہے، شب 23 ماہ رمضان۔ ممکن ہے جس رات کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہے، یہی رات ہو، تو آج کی شب میں آپ اپنے دشمن کو بھی دعا سے محروم نہ کیجیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کو بھی راہ ہدایت کی دعا کیجیے۔ پھر دیکھیے آپ کے دشمن کے دل میں پروردگار عالم آپ کی طرف سے کیسے محبت ڈالے گا اور کیسے رحم ڈالے گا، پھر آپ آزمائیے گا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو اگر ہم میں سے ہر شخص مبلغ اس صورت سے بن جائے کہ اپنے اپنے خانوادے کی ذمہ داری، اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری، اپنے اپنے بچوں کی ذمہ داری ہم سنبھال لیں، تو آپ دیکھیے کیسا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تعمیر ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے۔ وہی نڈر ہو کے، بے خوف ہو کر کے تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائیوں سے نکالتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فریضہ انجام دے۔ البتہ جو منافقین ہیں وہ اس کے برعکس کام کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دوسری آیت دیکھ لیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق مرد اور عورتوں کا کیا کام ہے کہ وہ سب کے سب، ایک تو یہ کہ وہ ہم جنس ہیں اور برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نیکیوں سے منع کرتے ہیں۔ اب آپ تقابل کریے، مومن وہ ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر، اس کے مقابل میں منافق مرد، منافق عورتیں وہ ہیں کہ جو اچھائی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اور امر بالمعروف کی تعریف یہ ہے، هو الامر بجمیع الاعمال التي طلبها منا سبحانہ وتعالی کالفرائض وغیرها۔ وہ حکم دینا ہے ان تمام اعمال کا جن کا مطالبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے کیا ہے، جیسے فرائض وغیرہ، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ ان تنہا عن جمیع الاعمال نہى اللہ تعالی عنہا وعن جمیع مساوی الاخلاق وذمیم الصفات، کہ تم ان تمام اعمال سے روکو جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، اور جملہ اخلاقی برائیوں اور قابل مذمت عادات سے روکنا، جیسے جھوٹ ہے، چوری ہے، تہمت لگانا ہے، غیبت ہے، نفاق ہے، حسد ہے، شراب خوری ہے۔ اور اب یہ ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انشاءاللہ
پھر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام، ہمارے بہت سے چاہنے والے کہتے ہیں نا صاحب جب خلافت مولا کی چھین لی گئی تھی تو پھر دربار خلافت میں کیوں جاتے تھے؟ ہرگز نہیں، جھوٹ ہے یہ، مولا کبھی نہیں گئے۔ مجھے بتا دیجیے کب گئے؟ خود نہیں گئے، بلائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں۔ جب شرعی مسائل میں ان کی کشتی پھنس جاتی تھی، ان کی گاڑی اٹک جاتی تھی، کوئی مولوی ملا عالم کام نہیں کرتا تھا، نہیں آتا تھا، اس وقت جب ان کی گتھی کو کوئی سلجھانے والا صاحب فہم نہیں ملتا تھا، تب مولا یاد آتے تھے، تب علی ابن ابی طالب یاد آتے تھے۔ تینوں ادوار کے اندر مولا کبھی نہیں گئے، انہوں نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، یا علی تم مشکل کشا ہو، ہماری بھی مشکل کشائی کرو، تب آپ گئے۔ یہ ان کا فریضہ تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے کہ اصل شریعت کے مالک و مختار علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، وارث رسول یہ تھے، قرآن کے وارث یہ تھے، تعلیمات رسالت کے وارث یہ تھے، احکامات الہیہ کے وارث یہ تھے، لہذا ان کی ذمہ داری یہ تھی چلو خلافت کوئی قبضہ کر لے مگر شریعت کا بچانا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کے اوپر جائیں۔ اس لیے پہلے دور میں بھی، دوسرے دور میں بھی، تیسرے دور میں بھی دوسرے خلیفہ کو تو کہنا پڑا اے پروردگار کوئی وقت ایسا نہ آنے پائے میرے اوپر کہ جب دنیا میں علی ابن ابی طالب نہ ہوں اور میں زندہ رہوں، اس لیے کہ ہر مشکل کا آسان کرنے والا ہے۔ چلیے ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک شخص کے بیٹے کو ایک شخص نے مار ڈالا، ایک کے بیٹے کو مار ڈالا، قاتل کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے خلیفہ دوم کے پاس لے آئے، انہوں نے قضاوت کی اور فیصلہ کیا کہ خون کے بدلے خون ہے، لہذا تم بھی اس کو قتل کر دو۔ وہ مقتول کے باپ کے حوالے قاتل کو کر دیا گیا، وہ لے کے گیا اور اس نے 2 وار زبردست قسم کے اس کے اوپر مارے اور وہ تڑپنے لگا زمین پہ، اور یہ اس خیال میں کہ میں نے اب مار دیا اپنا قصاص لے چلا گیا۔ اس کے قبیلے والے آئے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس میں حرارت تھی، اس کا علاج کیا، 6 مہینے لگے، ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گیا 6 مہینے میں۔ 6 مہینے میں جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ایک روز باہر نکلا، اس مقتول کے باپ نے دیکھ لیا اور اس نے چلا کے کہا کہ بدبخت تو زندہ ہے، میرا بیٹا تو مارا گیا اور تو زندہ ہے، پھر پکڑ لیا اس کو، کہا کہ آج تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال خلیفہ دوم کے پاس پھر آئے، کیا بات ہے بھائی؟ ان کا صاحب یہ وہی ہے جس نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا۔ انہوں نے پھر فیصلہ کر دیا کہ اس کو جاؤ لے جا قتل کر دو۔ وہ فریاد کرنے لگا، ادھر سے مولا امیر المومنین گزر رہے تھے، اس نے کہا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، میری فریاد کو پہنچے۔ مولا امیر المومنین آئے، کیا بات ہے بھائی، قضیہ کیا ہے؟ ان کا مولا یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان کا بھائی کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ ان کا مولا اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ مجھے قتل کر چکا ہے ایک مرتبہ۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے اس کو قتل کیا؟ بولے ہاں میں نے قتل کیا، اس کو 2 تلواریں میں نے زبردست قسم کی ماری ہے، یہ زمین پہ تڑپا ہے، خون نکلا ہے، مگر یہ تو زندہ بچ گیا۔ یہاں تک کہ مولا ان دونوں کو لے کر کے عمر کے پاس آئے دربار میں۔ ان کا یہ کیا اوٹے ٹیڑھے تم فیصلے کیا کرتے ہو ہیں؟ جب ایک بار قصاص کے لیے دے دیا اور قصاص ہو چکا تو دوبارہ کیوں تم نے وہ کیا؟ ان کا کیوں کیا ہوا؟ اس کا بیٹا تو مارا گیا نا، تو ان کا مارا گیا تو پھر تو ان کا اب اس معاملے میں کیا ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک اس کو حق ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دے، اس کا بیٹا مرا ہے تو یہ بھی مارنا چاہیے، میں مانتا ہوں، تسلیم ہے، لیکن جو اس نے 2 تلوار تمہارے کہنے سے قصاص لینے میں ماری ہے، پہلے یہ اپنا قصاص لے گا۔ اب ظاہر وہ بڈھا تھا، یہ جوان تھا، وہ کمزور ہو گیا، یہ طاقت والا ہے، اب اگر یہ اپنی 2 تلواروں کا بدلہ لیتا ہے تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس نے اسی میں عافیت جانی کہ اگر یہ 2 تلواروں کا بدلہ مجھ سے لے گا، 2 ہی تلوار مار کے، تو میرا تو کریا کرم ہوا، میں تو چلا گیا ادھر، تو میرا قصاص تو رہ جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا یا علی کیا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے؟ کہا اس کے علاوہ صورت یہ ہے کہ تم اپنا خون جو ہے حلال کر دو اس کو،
اور یہ اپنا دو تلواروں کا زخم جو ہے حلال کر دے گا۔ اس نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، اس نے اپنے بیٹے کا خون جو تھا بے حل کر دیا، اس نے اپنے قصاص کو جو ہے ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک ہی دربار کے اندر یہ ہوتا۔ اسی وقت عمر ابن خطاب کہتے ہیں پروردگار میرے اوپر کوئی ایسا وقت نہ لانا جب یہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب اس دنیا میں نہ ہو۔ یہ فیصلہ ہے مولا امیر المومنین کے۔ کون ایسا ہے جس کی مدد میرے مولا علی ابن ابی طالب نہ کی ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ آپ دیکھیں نا کتنے یتیم بیوہ تھے جو آپ کی شہادت کے بعد منتظر رہے۔ اور جب امام حسن امام حسین نے پوچھا بھائی کون تھا جو تمہاری تیمارداری کرتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے پاس تو جب وہ بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں ایک غریب ہوں جو غریب کے پاس بیٹھا ہوں، میں ایک مزدور ہوں جو مزدور کے پاس بیٹھا ہوں، میں ایک یتیم ہوں جو ایک یتیم کے پاس بیٹھا ہوں۔ ہے ہم میں آپ میں روزانہ ہم یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر صرف زبان کی حد تک نعرہ لگاتے ہیں، کردار اور عمل کی حد تک جو ہے ہم مولا علی ابن ابی طالب کو قبول نہیں کرتے۔ آج ہمارا بھی عالم غیروں کی طرح ہے۔ وہ مولا علی جو تمام رات پیٹ کے اوپر لاد لاد کے روٹیاں پہنچاتا تھا غریبوں اور یتیموں کو، جو بیواؤں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، اس کی مملکت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، راتوں کو پہرے دیتا تھا، زیور علم سے آراستہ کرتا تھا، اخلاقیات کو درست کرتا تھا۔ تم کہاں ہو؟ اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، کسی ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، کسی ایک بیوہ کی پرورش کا ذمہ لے لو، کسی ایک بچی کی شادی کا ذمہ لے لو، کسی ایک بچے کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لے لو۔ ہندوستان پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ہر روز فون پہ فون آتے ہیں بچوں کی شادیوں کے لیے، اس لیے کہ وہ جو غلط رسمیں ہیں وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ان کا بھی حال یہ ہے، غربت صحیح، سب کچھ صحیح، اگر بچے کو پڑھائیں گے تو پرائیویٹ اسکول اور کالج میں پڑھائیں گے، چاہے فیس دی جائے نہ دی جائے۔ اگر شادی کا ہوگی تو اس میں جہیز ویسے ہی دیا جائے گا، چاہے گھر میں ہو یا نہ ہو، چاہے بھیک مانگ کے دینا پڑے۔ اور لینے والے بھی ایسے کمینہ خصلت ہو گئے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود جہیز کی لعنت جو ہے وہ باقی ہے۔ میرے عزیزو، سب مل کر کے کاروان بناتے ہیں، ایک آدمی سے کاروان نہیں بنتا۔ آپ ہمت کریں، اللہ سے مدد مانگے، اہل بیت کا ساتھ ہوگا، امام زمانہ کی سرپرستی ہوگی۔ آپ صدقے دل سے آپ سوچیں، پھر اس کا ریٹرن دیکھیں آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ اپنے اوپر کسی کا احسان گوارا نہیں کرتا، اہل بیت اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں لیتے۔ اللہ اپنا کرم اور خیر و برکت نازل کرے گا، اہل بیت اطہار آپ کی سفارش کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی ایک یتیم کا، کسی ایک بیوہ کا سہارا بن جائے، کسی ایک یتیم بچے کی تعلیم کا سہارا بن جائے، کسی بچے کی شادی کا سہارا بن جائے۔ آپ خود تلاش کیجئے بھائی، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تاکہ آئندہ میرے گھر میں خیر و برکتیں رہیں اور مال کی کمی نہ آنے پائے، کوئی وہ نہ ہو، تو آپ خود یتیم کو تلاش کیجئے، کسی بیوہ کو ڈھونڈیے، یہ آپ کا کام ہے، اور اس کے مددگار بنیے۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کے اوپر رزق کی کیسے بارش کرتا ہے، کیسے آپ کی فیملی کا سپورٹ کرتا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کا پروگرام آخری منزل میں ہے۔ میری دعا ہے پروردگارہ بحق محمد وآل محمد آج کی شب کے اعمال کرنے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے معبود آج کی شب کے اعمال کو آسان فرما، ہمارے ذمہ اگر کوئی گناہ ہے اسے معاف فرما۔ پروردگارہ آج کی شب جو تیرے مہمان آ رہے ہیں ان کے اوپر اپنا فضل و کرم جاری و ساری فرما۔ میرے معبود ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما، ان کے بچوں کو بہترین رزق عطا فرما، ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ ہم انشاءاللہ 15 مئی کو میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور
ہمارے ایک دوست ہیں شاہ صاحب افتخار شاہ، لانگ آئلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے قافلہ بنایا ہے، اس میں میں بھی جا رہا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو آپ میں جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ جون میں ہم ایران کی زیارتوں کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ جو حضرات خواہش مند ہوں وہ میرے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس میں وہی خرچ ہوگا جو وہاں پر خرچ ہوگا، اس میں آپ سے کوئی منافع کوئی نہیں لے گا۔ جو خرچ ہوگا وہ آپ اپنے ہاتھوں سے خرچ ہوں گے، یعنی جو قافلہ زیارت کا جا رہا ہے ایران کی زیارت کے لیے، وہ خود میں چونکہ زیارت کرنے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کچھ مومنین ہمارے ساتھ اگر جانا چاہتے ہوں تو وہ ہو جائے، جو انشاءاللہ مڈل آف جون میں ہوگا۔ مگر ظاہر ہے کہ ویزا میں وقت لگتا ہے، تو ابھی سے آپ کارروائی شروع کریں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ آخر کلام میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کے دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی شب میں مجھ کو بھی دعاؤں سے محروم نہ رکھے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، بالخصوص میرے والدین اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب قبلہ، اور آج کے اسپانسر ہمارے ڈاکٹر ابراہیم عیسیٰ، ان کے مرحومین جناب محمد صالح عیسیٰ جو ان کے والد ہیں، سکینہ بائی عبدالرسول بنت عبدالرسول خلفان جو ان کی مادر گرامی ہے، اور محمد فضل دینانی جو ان کے خسور ہیں، محمد عیسیٰ جو برادر ہیں، کلثوم خلفان، محمد عیسیٰ یہ ان کے نانا ہیں، عبدالرسول خلفان نانا ہیں، اور خیر النساء دیو جی نانی ہے، سجاد جعفر مشتاق خلفان، اصغر خلفان و دھینانی فیملی، ان تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔